صحابہ کی محبت کیسی تھی، اس سے پہلے محبت کا لفظ اور مفہوم سمجھ لیا جائے۔ عام طور سے کسی سے جو قلبی لگاؤ اور دل کا عقیدت کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کے اظہار کے لیے محبت کا لفظ بولا جاتا ہے یا کبھی عشق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زبان پر عشق کا لفظ زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے آج کے زمانے کے اندر جو ناجائز طریقے پر تعلقات ہوتے ہیں، اس میدان میں زیادہ عشق ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ آخر قرآن و حدیث کے اندر آقا کی محبت کا جب بھی مطالبہ کیا گیا تو پورے ذخیرے قرآن کے اندر، پورے احادیث پیغمبر کے اندر، آثار صحابہ کے اندر، اقوال تابعین کے اندر اور قضات اور مفتیان کے فیصلوں کے اندر ہر جگہ محبت کا لفظ کیوں نظر آتا ہے؟ وہی معنی اور مفہوم تو عشق کا لفظ بھی ادا کرتا ہے، لیکن عشق کا لفظ کہیں ذکر نہیں کیا جاتا۔ ہم اور آپ کبھی ذکر کر دیتے ہیں، وہ مجازی ہے، لیکن ایک غور کرنے کی چیز ہے کہ آخر قرآن نے اور احادیث نے بالخصوص جبکہ یہ لفظ عربی کا تھا تو آقا کے لیے عشق کا لفظ کیوں نہیں بتلایا؟ من احبنی آقا نے کہا تو کبھی من عشقنی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن عشق کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ اس پر غور کرنا اور یاد کرنے اور رکھنے کی چیز ہے۔ در حقیقت قلبی تعلق اور قلبی محبت اور عقیدت جو دل کے اندر پیوست ہوتی ہے کسی کی، اس کا اظہار عشق کے لفظ سے بھی ہوتا ہے اور محبت کے لفظ سے بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن جب کسی معنی کی ادائیگی کے لیے کسی لفظ کا استعمال کرتا ہے یا پیغمبر کی پاکیزہ زبان جب کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کسی الفاظ کا استعمال کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ باریک راز ہوا کرتے ہیں ان کو استعمال کرنے پر اور ان کے بالمقابل دوسرے موجود الفاظ کو چھوڑنے پر۔ تو سنیے، عشق کے بارے میں علماء لغت لکھتے ہیں العشق فنون لہ، عشق کی بہت ساری قسمیں ہیں، والعشق جنون، کہ جنون کی بہت ساری قسمیں ہیں اور عشق بھی اسی جنون کی ایک قسم ہے۔ اور عشق کی حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے، اس اچھائی کی بنا پر اپنے اندر اس سے تعلق کا مرض لگا دیتا ہے اور اس اچھائی کی بنا پر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، خواہ وہ اچھائی جس کو یہ اچھائی سمجھ رہا ہے اس معشوق کے اندر اس کو نظر آ رہی ہے، کہا خواہ وہ حقیقت میں بھی اچھائی اور خوبی ہو چاہے نہ ہو، وہ ہوتا ہے عشق۔ ہم دیکھتے ہیں فلمی دنیا کے اندر، دیکھیے اور بھی آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، بہت سے نوجوانوں کو کسی فلمی دنیا میں کام کرنے والے حرامزادوں کی، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کی کوئی ناجائز ادا پسند ہے ان کو، اپنی بگڑی فطرت کے مطابق جو سراسر اسلام اور پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہیں، ان کے بال رکھنے کی ادائیں، ان کے لباس کی ادائیں، ان کے کپڑوں کی کٹنگ، ان کے چہرے بشرے، ان کی موچھ، ان کی داڑیاں، ان کی تمام حرکات و سکنات سراپا پیغمبر کے راستے اور طریقے کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا آج کا نوجوان ان کو دیکھ کر ان کی اس ادا کو اپنے دل میں اچھا سمجھ کر اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اس سے عشق کرتا ہے۔ تو یہ ہے عشق۔ عشق کے اندر، معشوق کے اندر خوبی عاشق کو نظر آتی ہے، فی نفس ہی موجود ہو ایسا کوئی ضرورت نہیں، لیکن محبت جہاں ہوتی ہے تو محبوب جو ہوتا ہے، چاہے محبت کرنے والا اس کی خوبی کو خوبی سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کے اندر جو خوبی اور اچھائیاں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں خوبیاں ہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے لیکن ہم کو اچھی لگ گئی، نہیں، محبت کے اندر یہ بات نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا کے لیے عشق کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ محبت کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ آقا کے اندر جو کمالات ہیں، جو فضائل ہیں، جو خوبیاں ہیں، آپ کے جو اخلاق فاضلہ ہیں، وہ اچھی عادات ہیں،
تو اس بنا پر ہم ان سے محبت نہیں کرتے کہ ہمیں وہ عادات اچھی لگ گئی، بلکہ وہ عادات، وہ اخلاق، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کا غریبوں کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق، اپنی بیویوں سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، الغرض تمام شعبہ زندگی کی آپ کی اخلاق، آپ کی خصائل حمیدہ، آپ کے اخلاق فاضلہ، یہ فی نفس ہی بذات خود اچھے ہیں، ہمیں نہ اچھے لگے۔ بہتوں کو آقا کی سیرت، آقا کے کردار نعوذ باللہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو کیا آقا کو محبوب نہیں مانا جائے گا؟ تو آقا اپنے اندر موجود کمالات بلند کی بنیاد پر ہر حال میں محبوب ہیں۔ اگر فرض کر لو دنیا میں آدم کی کوئی بھی اولاد آپ سے محبت کرنے والی نہ رہے، آپ کا انکار کر بیٹھ جائے، تب بھی وہ تنہا ذات، وہ بلند ہستی محبوب رہے گی، اس کی محبوبیت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہوتا ہے عشق اور محبت کا فرق۔ اسی لیے اللہ اور اس کے پیغمبر نے جہاں آپ کی محبت کا ذکر فرمایا ہے تو عشق کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آقا کے یہ کمالات عارضی ہیں اور یہ تمہاری نظر میں ہے، اگر آج تم اچھا سمجھو گے تو میرا یہ محبوب محبوب رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ کل تم اس کو اچھا نہیں سمجھو گے تو یہ محبوبیت سے گر جائے گا۔ ایسا نہیں، میرا محبوب ازلی طور پر ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے محبوبیت کے مقام پر فائز ہے، اس کو کوئی چیز نیچے گرا نہیں سکتی۔